بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایوب خان دور کے حوالے سے اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں میں نے ایوب دور کی کچھ اصلاحات کے مختلف پہلو آپ پر واضح کیے۔ 1965 کی وار، اس کے کازز اور آفٹر ایفیکٹس، یہ ہمارا لاسٹ لیکچر تھا۔ آج ہم ایوب دور میں جو سیاسی نظام کی ریکنسٹرکشن ہوئی اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ اس حوالے سے جو ایک اہم سسٹم متعارف کرایا گیا وہ بنیادی جمہوریت کا نظام تھا۔ جب مارشل لاء کا نفاذ ہوا تو شروع میں بڑے اچھے اثرات ہوئے۔ ضروریات زندگی سستی ہونے کی وجہ سے عوام بھی خوش تھے، لیکن آہستہ آہستہ بد انتظامی، رشوت اور سفارش پھر سے نمایاں ہونے لگی۔ اسمگلنگ بھی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ سیاست دانوں کے میدان میں ہٹ جانے کی وجہ سے وہ جو تنقید کی فضا تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرکاری افسروں نے اپنی منمانیاں شروع کر دی اور عوام میں یہ احساس بڑھنے لگا کہ جمہوری نظام ہی دراصل برسر اقتدار لوگوں کو راہ راست پر رکھ سکتا ہے۔ جب 1958 میں انقلاب ہوا مارشل لاء کا، تو اس وقت سکندر مرزا نے اپنے ہنگامی بیان میں جو وضاحت کی تھی، جو وجہ بیان کی تھی، وہ کچھ یوں تھی کہ سیاسی جماعتوں کی ذہنیت اتنی پست ہو گئی ہے کہ مجھے اس بات کا کوئی بھروسہ نہیں رہا کہ انتخابات ملک کے موجودہ داخلی انتشار کو سدھار سکتے ہیں یا ان کے ذریعے ایک ایسی مضبوط اور مستحکم حکومت لائی جا سکتی ہے جو ان بے شمار پیچیدہ مسائل کو حل کر سکے جو ہمیں درپیش ہیں۔ آسمان سے نئے لوگ اتر کر نہیں آئیں گے۔ وہی گروہ جس نے پاکستان کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا ہے، انتخابات کو محض اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرے گا۔ ایوب نے اپنے دور میں اسی پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے پرانے سیاستدانوں کو سیاسی میدان سے نکالنے کے لیے 2 نئے آرڈر نافذ کیے۔ ان میں سے ایک تھا پوڈو، پبلک آفیسز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، اور دوسرا تھا ایبڈو، الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر۔ ان آرڈیننس کے ذریعے وزراء اور منتخب ارکان اسمبلی کے خلاف تحقیقات کے لیے خصوصی ٹریبونل قائم کیے گئے اور ان کا اطلاق 1947 سے ہی کیا گیا۔ جو سیاستدان رشوت، بددیانتی، کرپشن کا مرتکب ثابت ہو جاتا اسے 15 سال کے لیے الیکشن لڑنے کے نااہل قرار دیا جا سکتا تھا، نہیں اس کو بھاری جرمانہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر کوئی سیاستدان خود بخود سیاست سے کم از کم 6 سال کے لیے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دے تو اس کے خلاف کارروائی روک دی جاتی۔ چنانچہ بے شمار سیاستدانوں نے اس ایوب خان کی دی گئی رعایت سے فائدہ اٹھایا۔ ان میں پرانے سیاستدان نواب افتخار حسین ممدون، حسین شہید سہروردی، مخدوم زادہ حسن محمود جیسے لوگ شامل تھے۔ اس طرح سے پاکستانی سیاست میں نئے سیاستدانوں کے لیے راہ ہموار ہوئی، اور جو نئے داخل ہوئے سیاست کے میدان میں وہ ایوب خان اور اس کی انتظامیہ سے تعاون کرنے کو تیار تھے۔ صدر ایوب اور سکندر مرزا دونوں یہ سمجھتے تھے کہ وہ پارلیمانی سسٹم جو کہ برطانوی حکومت نے ہمیں دیا ہے
وہ کسی طور پر بھی پاکستانی عوام کے مزاج اور یہاں کے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا۔ وہ ایک ایسی حکومت اور ڈیموکریسی چاہتے تھے جو ان کی رہنمائی یا کنٹرول میں چلے، یعنی آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرولڈ ڈیموکریسی کے قائل تھے دونوں حضرات۔ اپنی کتاب میں جس کا نام ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، ایوب خان نئے نظام کی تلاش کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میں نے حکومت کا ایسا طریقہ متعین کرنے کی کوشش کی جو عوام کے مزاج کے موافق ہو، اسلامی تعلیمات اور تاریخ اسلام سے بھی مطابقت رکھتا ہو۔ میں نے دیہی علاقوں میں ایک ایک گاؤں اور شہروں میں ایک ایک محلے کو لیا۔ یہی وہ سطح ہے جہاں لوگ براہ راست ایک دوسرے سے واقف ہو سکتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقی مسائل پائے جاتے ہیں۔ اس سطح پر یہ لوگ جان سکتے ہیں کہ وہ اپنی مدد اور راہبری اور خدمت کے لیے کن کن لوگوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جس نظام میں حکومت کی جڑیں اس حد تک پہنچتی ہوں وہی بارآور ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بچوں جو ایوب نے بیسک ڈیموکریسی کے حوالے سے اصول بنائے وہ کچھ یوں تھے، اس میں بنیادی طور پر 4 بڑے واضح ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ بنیادی جمہوریت کے ادارے انتہائی براہ راست طریقے سے اپنے اپنے علاقے سے چنے ہوئے نمائندوں پر مشتمل ہوں۔ دوسرا، ان اداروں کو قلب کی حیثیت حاصل ہو جہاں ترقی اور تمام مقامی مسائل کا گہرا مطالعہ کیا جائے، ان کا حل تلاش کیا جائے اور ان پر پورا پورا عمل کیا جائے۔ تیسرا، یہ ادارے رفتہ رفتہ سرکاری کارکنوں کو اپنے اندر جذب کر لیں اور عوامی جماعتوں کی حیثیت سے کام شروع کر دیں۔ یہ ادارے لوگوں میں توانائی اور ولولہ پیدا کریں اور ان اخلاقی اور ذہنی قوتوں کو بیدار کریں جو ملک میں باعمل اور پرخلوص رہنمائی کی روایات کو پروان چڑھانے کے لیے لازمی ہیں۔ اس سسٹم یعنی بیسک ڈیموکریسی کا فیصلہ 1 مئی 1959 کو گورنرز کی کانفرنس جو کراچی میں منعقد ہوئی اس میں کیا گیا۔ 26 اکتوبر کو باقاعدہ اس کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا اور بنیادی جمہوریت کا یہ نظام ایک 5 منزلہ عمارت پر مشتمل تھا، جس کا خاکہ کچھ یوں تھا کہ عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہونے والے ادارے یونین کونسل، یونین کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹی تھے۔ دیہاتی علاقوں میں یونین کونسل، قصبوں میں ٹاؤن کمیٹی اور شہروں میں یونین کمیٹی بنیادی یونٹس تھے۔ یونین کونسل کئی دیہات پر مشتمل ہوتی تھی جن کی مجموعی آبادی 5 سے 10,000 تک ہوتی تھی۔ ہر 1000 افراد پر ایک رکن منتخب ہوتا تھا۔ یہ ارکان مل کر چیئرمین منتخب کرتے تھے جو تھانہ کونسل یا تحصیل کونسل کا رکن ہوتا تھا۔ یہ منتخب نمائندے اپنے علاقے میں رفاہ عامہ کے کام یونین کونسل کے ذریعے کرتے تھے۔ یونین کونسل کو اپنے علاقے میں ہلکے پھلکے ٹیکس لگانے کا بھی اختیار تھا۔ یونین کونسل کے بعد اگلا سٹرکچر میں جو تھا اینٹ وہ ٹاؤن کمیٹی کی تھی۔ چھوٹے قصبات میں یونین کونسل کی بجائے ٹاؤن کمیٹی قائم کی جاتی تھی۔ ہر ٹاؤن کمیٹی کے ارکان کی تعداد آبادی کے لحاظ سے ڈویژنل کمشنر مقرر کرتا تھا۔ فرائض اور اختیارات یونین کونسل ہی کی طرح کے ہوتے تھے۔ پھر یونین کمیٹی آ جاتی ہے۔ بڑے شہروں میں ہر محلے میں ایک یونین کمیٹی ہوتی تھی۔ ڈھاکہ، کراچی، لاہور کے سول اور فوجی علاقوں میں یونین کمیٹیوں کے اس کے بعد تحصیل یا تھانہ کونسل، بنیادی جمہوریت کی دوسری منزل تحصیل کونسل
یا تھانہ کونسل تھی۔ مشرقی پاکستان میں آبادی زیادہ تھی، اس لیے وہاں ہر تھانہ کونسل میں کونسل بنائی جاتی تھی، اور مغربی پاکستان کی ہر تحصیل میں مغربی پاکستان کی تحصیل کونسل کے ارکان اس تحصیل میں شامل تمام یونین کونسلز کے چیئرمین ہوتے تھے، اور اس کا چیئرمین SDM یا تحصیلدار ہوتا تھا۔ مشرقی پاکستان میں تھانہ کونسل کے ارکان اس تھانہ میں شامل تمام یونین کونسلز اور قصبات کی ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمین ہوتے تھے۔ اس کا چیئرمین سب ڈویژنل آفیسر SDO اور اگر وہ نہ ہو تو سرکل آفیسر ہوتا تھا۔ اپنے تھانہ یا تحصیل میں واقع تمام یونین کونسلوں کو ان کے معاملات میں یکسانیت پیدا کرنا اور تمام بنیادی اداروں کے درمیان رابطہ، یہ تحصیل کونسل کا دائرہ کار تھا۔ اگلا سٹیپ آتا ہے میونسپل کمیٹی اور کنٹونمنٹ بورڈ۔ شہری علاقوں میں بنیادی جمہوریت کی دوسری منزل میونسپل کمیٹی تھی اور فوجی علاقوں میں کنٹونمنٹ بورڈ۔ میونسپل کمیٹی کے سربراہ چیئرمین ہوتے تھے اور کنٹونمنٹ بورڈ کے نائب صدر۔ اپنے علاقے میں رفاہی کاموں کو سر انجام دینا ان کے اختیارات میں تھا، ان کو بھی بعض ٹیکس لگانے کا اختیار تھا۔ بنیادی جمہوریت کی جو تیسری منزل تھی وہ ڈسٹرکٹ کونسل یعنی ضلع کونسل تھی، جس میں ضلع بھر کی یونین کونسلز، یونین کمیٹیوں، ٹاؤن کمیٹیوں کے منتخب چیئرمین ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ میونسپل کمیٹیوں کے چیئرمین، کنٹونمنٹ بورڈوں کے نائب صدر بھی اس کے رکن ہوتے تھے۔ ڈسٹرکٹ کونسل میں نصف کے قریب نامزد ارکان بھی شامل ہوتے تھے، جو علاقے میں واقع یونین کونسلز اور ٹاؤن کمیٹیوں کے ارکان میں سے لیے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ بہت سے سرکاری افسر بھی اس میں شامل ہوتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر یا کلیکٹر بربنائے عہدہ جو ہے ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ہوتا تھا۔ ڈسٹرکٹ کونسل میں سرکاری ارکان زیادہ با اثر تھے اور منتخب ارکان کی حیثیت صرف مشاورتی تھی۔ بیسک ڈیموکریسی کے نظام کی آخری منزل ڈویژنل کونسل اور سربراہ جو ہوتا تھا وہ ڈویژنل کمشنر ہوتا تھا۔ اس کے ارکان میں سرکاری ارکان بھی ہوتے تھے اور منتخب بھی۔ منتخب ارکان ڈسٹرکٹ کونسلز کے منتخب ارکان میں سے لیے جاتے تھے۔ ڈویژنل کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسل میں اصل اختیارات سرکاری ارکان اور کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو حاصل تھے۔ جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے تھے وہ صرف مشورے دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے تھرڈ ایئر میں منٹو مورلے ریفارمز اور مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز پڑھی تھی، تو اس میں بھی کچھ اسی قسم کا سٹرکچر تھا کہ جو منتخب ارکان لوکل ہوتے تھے ان کی حیثیت صرف جو ہے وہ مشاورتی ہوتی تھی۔ بہرحال یہی وہ کونسلیں تھیں جہاں سرکاری افسران کا رابطہ عوام کے نمائندوں کے ساتھ اتنا قریبی ہو جاتا تھا کہ وہ جب چاہتے تھے ان سے سیاسی حمایت بھی حاصل کر سکتے تھے۔ اگر ہم ان اصلاحات کے حوالے سے ان کا تنقیدی جائزہ اگر ہم لیں تو اس کا پہلا جو مقصد تھا وہ حکومت خود اختیاری کے ادارے قائم کرنا، یعنی ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو عوام سے قریب تر ہوں، ان کے مسائل سے آگاہ ہوں، ان کو حل کرنے کے لیے سرگرم رہیں۔ جہاں تک یہ مقصد ہے اس حد تک تو اس نظام کی کارکردگی کچھ عرصہ قابل ستائش رہی، کیونکہ اختیارات کو گراؤنڈ روٹ لیول تک لے جایا گیا۔ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں اس میں منتخب ہونے والے ارکان نے زیادہ فعال ہونے کا ثبوت دیا، کیونکہ وہاں پر مدتوں سے یونین بورڈز موجود تھے، اور شاید ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ تھا وہ بھی وہیں سے لیا۔ اور یہ بہرحال اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو جو توقعات اس نظام سے وابستہ تھی وہ پوری نہ ہوئی،
اس کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ 80,000 جو بیسک ڈیموکریسیز کے ارکان تھے ان میں سے صرف 8% ایسے تھے جن کی تعلیم میٹرک یا اس سے اوپر تھی، اور 16% بالکل ان پڑھ تھے، جبکہ 76% وہ تھے جو معمولی پڑھے لکھے تھے یا کم از کم دستخط کرنا جانتے تھے۔ بی ڈی ارکان کے اس پہلو کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگوں نے اس سسٹم کا مذاق اڑایا، اور خود ارکان جو بنیادی جمہوریت تھے وہ بھی اس بات کے اعتراف کرتے تھے کہ انہیں خود معلوم نہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس صورتحال نے سرکاری ملازمین کے جو نامزد ارکان کی حیثیت سے ان اداروں میں موجود ہوتے تھے ان کی گرفت کو مزید مضبوط کر دیا، اس قابل بنا دیا کہ وہ بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کے نام ہدایات جاری کریں۔ اب ظاہر ہے ایک میٹرک یا میٹرک سے کم لیول کی تعلیمی قابلیت رکھنے والا رکن کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے انداز میں تو خطاب نہیں کر سکتا تھا۔ اب صدر ایوب نے خود بھی اس بات کا نوٹس لیا اور 5 دسمبر 1960 کو مشرقی اور مغربی پاکستان کے گورنرز کے نام ایک خط میں لکھا کہ اس نظام کا مقصد عوام اور حکومت کے درمیان ایک نیا تعلق پیدا کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے سرکاری افسران کو برتر حیثیت میں نہیں بلکہ مساویانہ حیثیت میں شامل کیا گیا تھا، اور ان کا یہ مقصد تھا کہ حکومتی اقدامات کو عوام کے نمائندوں میں زیر بحث لایا جائے اور وہ جو رائے دیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور عوام کی خواہشات اور امنگوں سے آگاہی حاصل کی جائے۔ اگر سرکاری افسران، چیئرمینوں اور کونسل کے سرکاری ارکان کے نوکر شاہی کے رجحان پر قابو نہ پایا گیا تو ان کا بنیادی مقصد ہی فوت ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ خود اختیاری اداروں کی حیثیت سے اسکیم کی افادیت دیہات کے لیے تھی۔ شہروں میں اس کے انتخابات نے بے شمار اختلافات اور گروہ بندیاں پیدا کی، اور اس سسٹم کی جو اصل غرض و غایت تھی اس وقت سامنے آئی جب اسے قومی اور اسمبلی کے ارکان اور خود صدر کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارہ قرار دے دیا گیا۔ صدر ایوب نے دستور کمیشن کی محدود حق رائے دہی کے سلسلے میں تجویز کو قبول کرنے کے بجائے بنیادی جمہوریت کے 80,000 ارکان کو انتخابی ادارہ قرار دیا۔ خود ایوب کے الفاظ میں، میں یہ بات نہ سمجھ سکا کہ بنیادی جمہوریت کو انتخابی ادارہ کیوں قرار نہ دیا جائے۔ ہمارے پاس بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب قوم کے 80,000 نمائندے موجود تھے جو فی الحقیقت پاکستان کی مجلس عظمیٰ کا رتبہ رکھتے تھے۔ اب بنیادی جمہوریت کے اراکین کا یہ سٹیٹس کہ وہ صدر کا انتخاب کریں اور ارکان اسمبلی کو منتخب کریں، صدر اور اسمبلی کے درمیان اختلاف کی صورت میں اپنا فیصلہ دیں، بجٹ تک کو پاس کرنے کا حق رکھیں اور دستور میں ترمیم بھی کر سکے، اتنا بلند تھا کہ اس لیے وہ مجلس عظمیٰ جس کے صرف 8% ارکان میٹرک یا اس سے زیادہ تعلیم رکھتے ہوں اور جس میں شامل لوگوں کا علم اپنے لوکل جھگڑے جو دیہاتی عام طور پر ہوتے ہیں ہمارے ہاں اور محلے کے جو مسائل ہوتے ہیں وہاں تک محدود ہو، کیا وہ اس مقام کی اہل ثابت ہو سکتی تھی؟ ظاہر ہے ہرگز نہیں۔ اس طرح سے بنیادی طور پر یہ نظام جو تھا اس کو ایوب خان نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے اور اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ صدر ایوب نے بنیادی جمہوریت کے اراکین سے اپنی صدارت کی توثیق کرائی۔ اب یہ مدت جب 65 میں ختم ہو رہی تھی، نومبر 1964 میں ارکان بنیادی جمہوریت کا دوبارہ سے انتخاب کرایا گیا، پھر ساتھ ہی صدارتی انتخاب کی تاریخ جنوری 1965 مقرر کی گئی۔ متحدہ حزب مخالف یعنی COP نے صدر ایوب خان کے مقابلے پر محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی ہمشیرہ تھی ان کو کھڑا کیا،
لیکن 80,000 نمائندگان قوم میں جن میں 3,600 نامزد قبائلی ارکان بنیادی جمہوریت بھی شامل تھے، ان سب نے بھاری اکثریت سے صدر ایوب کو دوبارہ منتخب کیا۔ عوام میں یہ احساس بجا طور پر پایا جاتا تھا کہ 65 کے صدارتی انتخاب کا فیصلہ عوامی خواہشات کے خلاف ہے اور یہ بالواسطہ طریقے انتخاب دھوس اور دھاندلی کے ذریعے سے ایوب خان کو دوبارہ برسر اقتدار میں لانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب ساتھ ہی اس کے 62 کا کانسٹیٹیوشن جو خود صدر ایوب کا وضع کرتا تھا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ عوام میں جو اضطراب پایا جاتا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ایوب خان نے ایک کمیشن قائم کیا، دستور کمیشن، جس نے ایک سوال نامہ جاری کر کے عوام کی رائے معلوم کی، اپنی سفارشات حکومت کے سامنے پیش کیں۔ وزیر خارجہ مسٹر منظور قادر نے ان سفارشات کا جائزہ لیا اور ان میں جو قابل عمل نظر آئیں انہیں اپنا کر ایک نیا دستوری سٹرکچر بنایا گیا۔ نئے دستور میں مضبوط صدر کا فیصلہ کیا گیا۔ اس دستور کی روح سے وزراء پارلیمنٹ کے ممبر نہیں رہ سکتے تھے، تاہم وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے تھے اور اس کی کارروائی میں حصہ لے سکتے تھے۔ قومی اسمبلی 156 ممبران پر مشتمل تھی، جن میں سے 6 نشستیں خواتین کے لیے تھیں۔ اقلیتوں کو کوئی نشستیں نہیں دی گئیں۔ صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کی تعداد 155 مقرر کی گئی، جن میں سے 5 نشستیں خواتین کی تھیں۔ اسمبلیوں اور صدر کا انتخاب بنیادی جمہوریت کے ممبران کرتے تھے، گویا یہاں پر بھی بالواسطہ انتخاب کا طریقہ کار رائج کیا گیا۔ صدر کو اختیار حاصل تھا کہ وہ اسمبلی کے پاس کیے ہوئے قانون کو مسترد کر دے، دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس کر دے یا قبول کر دے۔ صدر کو اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے، اس کو ملتوی کرنے یا اسمبلی کو توڑنے کا اختیار حاصل تھا، اور مقصد مضبوط صدارتی سسٹم کا یہ بتایا گیا تھا کہ ملک کو مستحکم حکومت مہیا کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ یہ جو 62 کا کانسٹیٹیوشن کے بارے میں اعلان کیا گیا حالت مارشل لا میں، اور اس پر تنقید اور تبصرہ بھی ممنوع قرار دیا گیا، اور اس دستور کے مطابق قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد کرائے گئے اور جون 1962 کو مارشل لا اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سیاسی جماعتوں پر سے پابندی بھی اٹھا لی گئی، اور مارشل لا دور کے جو قوانین تھے یعنی رولز اینڈ ریگولیشن وہ بھی واپس لے لیے گئے۔ ایوب خان نے مارشل لا کے دوران ہی جو بنیادی جمہوریتوں کے اراکین سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تھا، اس لیے جمہوریت کی بحالی کے بعد بھی وہ ان کی صدارت جاری رہی، اور اس دوران بعض سیاسی رہنما پھر ابھرے۔ بوگرا کو وزیر خارجہ کا منصب دیا گیا، تمیز الدین کو قومی اسمبلی کا اسپیکر منتخب کیا گیا، مسعود صادق جو ریپبلکن حکومت میں وزیر رہ چکے تھے ویسٹ پاکستان میں وزیر خزانہ بنائے گئے۔ نئے سیاسی کارکن بھی سامنے آئے، جس میں عبد المنعم خان، خان عبد الصبور خان، ذوالفقار علی بھٹو جو سب سے آگے چل کر پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بنے اور پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے وہ بھی دیا، پھر نواب امیر محمد خان آف کالا باغ۔ بہرحال صدر ایوب کو حکومت چلانے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت تھی، اس لیے مسلم لیگ کا ایک کنونشن طلب کیا گیا، اور ایوب خان کی قیادت میں کنونشن مسلم لیگ کی تشکیل بھی کر دی گئی، اور بعض پرانے مسلم لیگیوں نے اس مسلم لیگ میں